بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں بغیر کوئی اہم وجہ نہ ہو تو میں ایسے روٹین میں پھر ویڈیو نہیں کرتا۔ کوئی نہ کوئی انتہائی ضروری بات ہوتی ہے اور جو ہمارے جس لائن پہ ہم ویڈیوز کر رہے ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے، تو پھر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں، اور صرف اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کام میں بہتری لائی جا سکے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی جو سینئر ایڈمنسٹریشن ہے وہ ابھی نئے آئی جی صاحب کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے پسندیدہ آفیسرز میں سے ہیں، اسی لیے ان کو وہ اسپیشل پک کر کے پنجاب سے اور بڑی تگ و دو کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں لے کے آئے ہیں اسلام آباد میں۔ اور میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ اسلام آباد کی جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب مجھے دو خبریں ملی ہیں جو ایک ہی نوعیت ہے ان کی۔ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پہ تمام ایمبیسیز وغیرہ ہیں، تو آپ کو اکثریت کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں وہ ایک طرح سے پولیس کو کلیئرنس لے کے پھر پولیس اجازت دیتی ہے اندر جانے کی۔ وہاں پہ سی ڈی اے نے 2 پلاٹ جو ہیں وہ نیلام کیے، اور ان پلاٹس پہ جو کمرشل بلڈنگز ہیں وہ بن رہی ہیں۔ ان میں سے جو ایک پلاٹ ہے یہ کافی ہائی رائز بلڈنگ ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ ان کی کتنی منزلہ ہیں، لیکن یقیناً وہ 10-15 منزلہ عمارتیں ہیں۔ تو وہ یعنی سی ڈی اے سے انہوں نے این او سی لے کے، اور پھر وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کافی عرصے سے جاری ہے، اور اب بلڈنگز کافی اونچی تک پہنچ چکی ہیں، اور غالباً گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ان کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ان بلڈنگز پہ جو ڈپلومیٹک انکلیو کی جو پولیس ہے اس نے کام بند کرا دیا۔ تو کام بند کرانے کی پہلے ابتدائی وجوہات تو سمجھ نہیں آئیں، اور یہ کوئی 5 دن پہلے کی بات ہے، کام بند کرایا گیا، اور ان کو پھر پیغام دیا گیا کہ جی آپ کام بند کر دیں۔ انہوں نے بند کر دیا۔ پھر وہ آئے، وہ آ کے ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں کا جو ایس ایس پی سیکیورٹی ہیں ان سے ملے، اور تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمارا کام کیوں بند کیا گیا ہے۔ تو انہیں کوئی ایک ریزن یا دوسری ریزن بتائے گی، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کام بند کرا دیا گیا۔ بھئی کیا سیکیورٹی ریزنز ہیں؟ آج پھر میں نے اس سلسلے میں جو ترجمان ہیں اسلام آباد پولیس کے، میں نے ان سے بھی بات کی اور ان کا بھی موقف لیا۔ تو انہوں نے جو آفیشلی مجھے یہ بتایا کہ جو چائنیز نیشنل کی جو سیکیورٹی کے متعلق ہے، ہم نے یہ عمارتوں پہ کام بند کرایا ہے، اور یہ کہ جب یعنی ان کے جو امپلائیز ہیں جو کام کرنے آتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر نہیں رہتے، وہ باہر سے آتے ہیں لوگ، تو ان کو یعنی ہم چھان پھٹک کر کے تو ہم نے کہا کہ وہ پھر چھوڑیں۔ تو یعنی اس کے لیے پہلے سے جو ایک میکانزم قائم ہے وہ ہی فالو کیا جا رہا ہوگا۔ تو پھر میرے سے بھی جو بلڈنگز کے جو مالکان میں سے ایک نے مجھ سے بھی رابطہ کیا سفارش کرانے کے لیے کہ جی ہمارا کام کھلوا دیں۔ تو پھر میں نے جب چیک کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرے کہنے پہ کسی نے کیا کرنا ہے، کام اس کا کھلوانا ہے۔ تو مزید جب پتہ چلا تو ان میں سے یعنی ایک جو عمارت ہے وہ جو سینیٹر ہیں ہمارے سابقہ طلحہ محمود، جنہوں نے ابھی حال ہی میں پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، ان کے بیٹا جو ہے وہ اس پلاٹ پہ کنسٹرکشن کر رہا ہے، اور جو دوسرا پلاٹ ہے اس پہ جو F10 کا ایک ہاسپٹل ہے پرائیویٹ، اس کے جو مالکان ہیں ان کی ملکیت ہے وہ، اور کافی لوگ جانتے ہیں کہ F10 میں جو معروف ہاسپٹل کے جو مالکان ہیں وہ اسی پراپرٹی کے بزنس میں ہیں۔ تو اب میں نے جب پتہ چلا کہ جناب جو خبر ذرائع سے
کہ یہ جو کام ہے یہ آئی جی صاحب کے حکم پر یہ بند کرایا گیا، اور اس لیے بند کرایا گیا ہے کہ ان مالکان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹر بنا کر دیں۔ تو اب اور پھر جب مزید میں نے ارد گرد سے پتہ کیا، مزید لوگوں سے بات ہوئی، تو پتہ چلا کہ جو مختلف آفیسرز ہیں آپریشن ڈویژن کے، ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی آپ ڈونرز ڈھونڈیں اور جو تھانوں کی جو رینوویشن ہے وہ کروائیں، بالکل جیسے وہ لاہور کے جو طرز پہ، تاکہ پھر ان تھانوں کو رینوویٹ کر کے، جیسے لاہور کے جو آئی جی صاحب ہیں پنجاب کے، وہ جیسے پھر اس کو سوشل میڈیا پہ تشہیر کرتے ہیں، پھر یہاں پہ بھی کی جائے۔ اگر دیکھیں مخیر حضرات خود اس کام میں حصہ لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کسی کا آرم ٹوسٹ کر کے اس طریقے سے مجبور کر کے، ظاہر ہے کہ جو آپریشنز کے افسران کو تھانوں کا ٹاسک ملا ہے اور جو سیکیورٹی ڈویژن کے افسران کو ان 2 ٹاورز کا کام بند کرا کے اور ان سے یہ مالکان سے فیسیلیٹیشن سینٹر بنانے کا جو ٹاسک ملا ہے، تو اس میں لوگوں کی آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے ملک میں یعنی اکانومی کی جو حالت ہے اور جو بزنس مین کی جو پہلے سے جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اوپر جو سونے پہ سہاگا، اب ان لوگوں کو یہ کام بھی کرانا پڑے گا، اور یہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر کوئی 5 یا 10 لاکھ روپے کی لاگت سے بننے والی چیز نہیں ہے، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہونے والی یہ چیز ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہے۔ یا تو یہ ہے کہ جو پہلے یہاں پہ جن لوگوں نے اس یعنی لوگوں کے ساتھ مل کے کمیونٹی کو انوالو کر کے کام کیا، وہ ان میں سر فہرست میں کہوں گا کہ جو ناصر خان درانی ہیں ہمارے سابقہ آئی جی پی جو وفات پا چکے ہیں، وہ جب ایس ایس پی اسلام آباد تھے تو انہوں نے لوگوں کو واقعتاً انوالو کیا تھا، اور لوگوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کا ادارہ ہیں، آپ کی سیکیورٹی کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ اور ریسکیو 15 سینٹر انہوں نے بنوایا، اس میں بہت ساری فیسلٹیز لے کے آئے۔ تو اسی طریقے سے پھر جو کوئی نئے افسر آئے ان کے بعد انہوں نے پھر گورنمنٹ سے گاڑیاں لیں، اور پھر جو رسپانس ٹائم ہے اس میں بہتری لائی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کہاں پہ ہمارا یعنی رخ کس طرف ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم اپنے ہی شہریوں کی آرم ٹویسٹنگ کریں۔ اب پتہ نہیں اب یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ بڑی اپروچ والے لوگ ہیں، لیکن بہرحال چونکہ جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ جی ان کو تو وزیر داخلہ صاحب لے کے آئے ہیں، اور وزیر داخلہ صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے وزیر داخلہ بنے ہیں۔ تو ان سارے حالات کو دیکھ کے لوگ شاید ڈرتے بھی ہوں گے اور ڈریں گے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ پیسے دے بھی دیں اور فیسیلیٹیشن سینٹر بنوا بھی دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ہمیں یہ لاہور ماڈل پہ یہاں پہ بالکل کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے دل جیتیں، اور دل جیت کے پھر ان کے پاس جو بھی دامیں درمیں سخنیں وہ مدد پہلے کرتے بھی رہے ہیں اور پھر بھی کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔